गमगीनों का घर है और दोस्तों के लिए आजमाइश और तरबियत की और गुनाहगारों और दुश्मनों के लिए निदामत की जगह है। हमारे दोस्त अपनी रूह को जिंदान की सख्तियों से जिला देते हैं और इस जगह पर तरबियत पाते हैं और जिंदान को कब्र जानकर खुद को यहां दफन नहीं करते। मैं जल्द ही आपकी मुलाकात को आऊंगा। अपना ख्याल रखना। खुदा निगहदार गुजार सिर्फ हम आपके मुंतजिर रहेंगे। आपकी नसीहतें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। हमें भूलना चाहिए। हम आपके मुंतजिर रहेंगे। मुंतजिर रहेंगे। जनाब युजार सिर्फ आपके लिए तख्त रवां आमादा है। मुझे दूसरों के दोष पर सवार होना पसंद नहीं। मैं आया हूं ताकि इनके कांधों से बोझ हटाऊं, न ये कि उनके कांधों पर बोझ बनूं। खातिर जमा रखिए, आप गिरेंगे नहीं। जो भी दूसरों के दोष पर सवार होता है, गिरना उसका मुकद्दर होता है। मैं घोड़ी या बग्घी को तरजीह दूंगा। कोई हर्ज नहीं। खुदा निगहदार। जनाब विजार सिर्फ आप मेरी बग्गी में सवार हो जाइए। खुदा निगहदार। खुदा निगहदार। जनाब युजार सिर्फ अगर आप पसंद फरमाएं तो पहले गुस्ल फरमा कर लिबास तब्दील कर लें, फिर जनाब फरमा रवा आमुन होतब की खिदमत में हाजिर हो जाएगा। यही बेहतर है। मैं भी ऐसी हालत में उनके सामने जाना मुनासिब नहीं समझता। ये कौन था? इन्हें नहीं जानते? ये युजार सिर्फ है। आमुन होतब के हुक्म से आज ही कैसे आजाद हुए हैं। युजार सिर्फ? हाँ, हाँ। ये तो यूसुफ का मिस्री नाम है ना? हाँ, सही पहचाना तुमने। यूसुफ, यूसुफ, वो मुझे मिल गया। खुदा मुझे कभी ना बख्शे। मैंने ये क्या कर डाला? लानत हो मुझ पर कि एक पैगंबर को बतौर गुलाम भेज डाला। मैं इस जिल्लत के साथ कहां जाऊं? ये सब मुझे मिल गया। वो मुझे मिल गया। आज जो भुगत रहे हैं तुम्हारी वजह से है।
اپنی ذلت و رسوائی کا باعث بھی بنی اور ہماری بھی. اور میں جو کچھ کاٹ رہی ہوں یوزارسیف کی بدولت ہے. لیکن یوزارسیف کے لیے بارے ملامت اٹھانا میرے لیے شیریں ہے. تم نے پوتیفار کی عزت بھی خاک میں ملائی، اپنی بھی اور ہماری بھی. یوزارسیف کو بھی زندان میں ڈالا، خود کو بھی اور ہمیں بھی. آخ ماہوں کو تم جیسی بے حیا کو سولی پر لٹکا دینا چاہیے تھا. میں تو اپنی رسوائی پر شرمندہ ہوں، نہ ہی قید و بند سے رنجیدہ. سب سے میں سوائے اپنی غلطی کی معافی طلب کرنے کے کچھ نہیں کر سکتی. کچھ تو کریں. آپ اپنی عزت گنوا بیٹھی ہیں، لیکن ہماری کچھ عزت ہے. نگہبان سے بات کریں، شاید یہ پوتیفار سے رابطہ کریں اور ہم آزاد ہو جائیں. پریشان مت ہو، آپ لوگوں کو یہاں نہیں رکھیں گے. قصوروار میں ہوں، انہیں آپ سے کوئی سروکار نہیں. کہیں آپ ہمیشہ کے لیے زندان میں نہ ڈال دی جائیں. اس کے بغیر تو ہر جگہ میرے لیے زندان ہی ہے. یہاں کی خوبی یہ ہے کہ یہاں یوزارسیف نے سالوں جو اذیتیں سہی، میں انہیں محسوس کر سکوں گی. زندان زاویہ تو یہاں سے کہیں زیادہ وحشتناک ہے، اور میں نے 10 سال سے زیادہ عرصے یوزارسیف کو بے جرم و خطا وہاں قید رکھا. میں نے بچپن میں ایک بار انہیں دیکھا تھا، نہیں معلوم اب وہ کیسے ہو گئے ہوں گے. عالی جناب ہوربھوب اور جناب یوزارسیف شرف باریابی چاہتے ہیں. وہی شان بے نیازی، اس وقت بھی تعظیماً نہیں جھکے تھے. درود بر فرما روا آمون ہوتب چہاروں. درود بر معبر عظیم و حکیم دانا یوزارسیف پر. درود بر یوزارسیف حکیم و پاک سرشت. درود بر بانو عظیم مصر. آپ کو یاد ہے یوزارسیف، اسی جگہ آپ پوتیفار کے ہمراہ میرے والد آمون ہوتب سوم کے حضور تشریف فرما تھے، اور آپ نے آمون ہوتب سوم کا دیا ہوا ہدیہ میری گردن میں ڈالا تھا. تم ایک دن بلند مقام پاؤ گے، دنیاوی مقام و مرتبے کے لحاظ سے بھی اور مانوی مقام و منزلت کے لحاظ سے بھی. زنانِ طبس جناب یوزارسیف کی اس قدر تعریف کرنے پر حق بجانب تھی. یہ واقعی بہت حسین ہے.
میں نے جب سے اپنے خواب کی تعبیر سنی تھی تب سے آپ سے ملنے کے لیے نہایت بے قرار تھا، اور جب سے آپ کی بے گناہی اور پاک دامنی کے متعلق جانا تو مجھے شدید احساس جرم ہوا کہ کیوں ہماری حکومت میں آپ جیسا اعلیٰ پائے کا معبر اور پاک سیرت قید و بند میں رہا۔ میں نے زنان مصر کو آپ کی خاطر زندان میں ڈلوا دیا۔ میں جناب فرماروا کی حمایت پر ان کا مشکور ہوں، لیکن میں زنان مصر کی قید اور سرزنش پر راضی نہیں ہوں۔ آپ کی اس بخشش و درگزر نے ہمارے دل میں آپ کی قدر و منزلت مزید بڑھا دی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان کی تھوڑی بہت سرزنش ضرور ہو، سو یہ بخشش والی بات بعد کے لیے اٹھا رکھتے ہیں۔ بچپن سے آپ کے اوصاف کے بارے میں کافی کچھ سن رکھا تھا، لیکن جو کچھ دیکھ رہی ہوں وہ سننے سے کہیں بڑھ کر ہے۔ مجھے شرمندہ مت کیجیے، میں خود کو ان تمام تعریفوں کے قابل نہیں سمجھتا۔ ایک سوال مجھے نہایت بے چین کیے ہوئے تھا جناب یوزارسیف، آپ کس طرح تعبیر خواب دیتے ہیں؟ جس طرح آپ کے علم میں ہے کہ مصری معبر کچھ مخصوص منتروں اور چند مہروں اور ہڈیوں کے ذریعے تعبیر خواب پیش کرتے ہیں۔ تعویل خواب وہ علم ہے جو میرے خدا نے مجھے سکھایا ہے، میں اس جانب خود کچھ نہیں بتاتا۔ تو میں نے صحیح سنا ہے، آپ آمون اور دیگر مصری خداؤں کی پرستش نہیں کرتے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ کی اس بخشش و درگزر نے ہمارے دل میں آپ کی قدر و منزلت مزید بڑھا دی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان کی تھوڑی بہت سرزنش ضرور ہو، سو یہ بخشش والی بات بعد کے لیے اٹھا رکھتے ہیں۔ بچپن سے آپ کے اوصاف کے بارے میں کافی کچھ سن رکھا تھا، لیکن جو کچھ دیکھ رہی ہوں وہ سننے سے کہیں بڑھ کر ہے۔ مجھے شرمندہ مت کیجیے، میں خود کو ان تمام تعریفوں کے قابل نہیں سمجھتا۔ ایک سوال مجھے نہایت بے چین کیے ہوئے تھا جناب یوزارسیف، آپ کس طرح تعبیر خواب دیتے ہیں؟ جس طرح آپ کے علم میں ہے کہ مصری معبر کچھ مخصوص منتروں اور چند مہروں اور ہڈیوں کے ذریعے تعبیر خواب پیش کرتے ہیں۔ تعویل خواب وہ علم ہے جو میرے خدا نے مجھے سکھایا ہے، میں اس جانب خود کچھ نہیں بتاتا۔ تو میں نے صحیح سنا ہے، آپ آمون اور دیگر مصری خداؤں کی پرستش نہیں کرتے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ سن کر مجھے نہایت خوشی ہوئی اور میری نگاہ میں آپ محترم تر ہو گئے ہیں۔ یہ کہ آپ مختلف نوع خداؤں کو سجدہ نہیں کرتے اور معبد آمون کے پیروکار نہیں ہیں، قابل ستائش ہے۔ شاید آپ نہیں جانتے کہ عالی جناب آمون ہوتب بھی خدایان معبد پر اعتقاد نہیں رکھتے ہیں۔ میں نے سوچا ہے کہ اکابرین شہر کی موجودگی میں یوزارسیف اور کاہنان و معبران معبد کے مابین ایک مناظرہ کرواؤں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کی ناکامیوں بے بسی سب پر آشکار ہو جائے۔ بے شک ان کی اس شکست سے لوگوں کا آمون اور دیگر خداؤں پر سے اعتقاد کمزور پڑ جائے گا۔ خدائے آمون اور کاہنان معبد کی قدرت لوگوں کی حمایت پر منحصر ہے۔ کاہنوں پر سے لوگوں کا اعتماد اٹھنے سے آمون کی قدرت میں کمی آئے گی۔ بینروس، جناب یوزارسیف کی ان کی استراحت گاہ کی طرف رہنمائی کرو۔ ہورموپ، میں چاہتا ہوں کہ تمام اکابرین شہر طبس کو ایک بڑی محفل میں مدعو کرو۔ اطاعت عالی جناب۔ امید کرتا ہوں یہ عبرانی کافر کامیاب نہ ہو، ورنہ ہمیں ایک عظیم شکست کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ یوزارسیف کے حقیقی خدا کے مقابل خدا آمون کی شکست ایک غلام چروائے کے مقابل تمام کاہنان اور معبران معبد کی شکست ہوگی۔ عالی جناب، محافظین قصر کے فرماندے حاضر ہونے کی اجازت چاہتے ہیں۔ خدا یگان آمون ہوتب چہرم فرمائے روائے مصر نے جناب آنخماہو اور معبران مصر کو اپنے خواب کی تعبیر کی غرض سے اپنے قصر میں طلب فرمایا ہے۔ بہت خوب، تم جا سکتے ہو۔
ये वक्त भी देखना था कि आप एक नवारिद और ना तजुर्बेकार के रूबरू खड़े हो और हमारा मुआवजा हो और ताने तशने सुनने पड़े। आखिर तुम लोग किस मर्ज की दवा हो? आखिर क्यों आमून और खादमीन आमून तुम्हारी इन नाअहलियों का भुगतान भुगते? तुम लोगों ने सारा साल सिर्फ मुफ्त की रोटियां तोड़ी इस दिन के लिए। अब जबकि माबद को तुम लोगों की जरूरत है तो इज़हार बेबसी कर रहे हो। खुदावंदगारे मर्दम मिस्र फरमारवा आमून होतब चहरम अपने अहले खाना और मुसाहिबों के हमरा तशरीफ ला रहे हैं। आज की इस दावत में काहिनों, मुअब्बिरों और मुअज़्ज़िज़ीन शहर तिब्स को मदऊ करने का मकसद एक ऐसे जवान मुअब्बिर की आजमाइश है जिसका दावा है कि वो हमारे ख्वाब की ताबीर बता सकता है। लिहाजा आज हम चाहते हैं कि उसके दावे का सच और झूठ सब पर वाज़ेह हो जाए। दरूद बर फरमा रवाए दानाए मिस्र आमून होतब। यूज़ारसीफ कसरे पोतीफार में एक तवील खिदमत गुजारी के बावजूद अभी तक खुदावन ने मिस्र के मुकाबिल ताज़ीम करना नहीं सीख सके। शायद आप लोगों के नज़दीक जो मुख्तलिफ नौ खुदाओं की ताज़ीम करते हैं, ताज़ीम करना एक अमर मुसल्लम है, लेकिन मैंने अब तक सिर्फ उस खुदाए वाहिद की ताज़ीम की है और उम्मीद करता हूं कि जनाब फरमा रवा भी मेरी इस अदम ताज़ीम को अदम एहतराम शुमार नहीं करेंगे। लेकिन मिस्र की शाही और दरबारी आदाब की रूह से ये एक बड़ी बेअदबी शुमार की जाती है। अगर जैसा कि काहिन आज़म ने फरमाया आप ताज़ीम करना जानते होते तो तिब्स की खूबरू हसीनाओं के आगे सरे तस्लीम खम कर देते और यूं कैद तन्हाई तो न काटनी पड़ती। सब जानते हैं कि इस मजलिस के इनेकाद से मेरा मकसद अपने उस ख्वाब की ताबीर मालूम करना है जो मैंने देखा है। बिलाशुबा मिस्र के मुअम्मर और माहिर व तजर्बाकार मुअब्बिर अब तक मेरे ख्वाब की ताबीर अखज़ कर चुके होंगे। हालांकि इस जवान मुअब्बिर यूज़ारसीफ से हमें इसकी कोई उम्मीद नहीं, लेकिन वो खुद इस आजमाइश की ख्वाहिश रखते हैं। हमने सोचा अपने मुअब्बिरों की सलाहियतों को आजमाएं। आप में से अक्सर ने यकीनन मेरा ख्वाब सुना होगा।
میں ایک بار پھر دہرانا مناسب سمجھتا ہوں، میں نے پہلی رات خواب میں 7 موٹی تازہ گائیں دیکھی جو نیل سے نمودار ہوئیں اور ساحل پر چرنے میں مشغول ہو گئیں۔ تبھی نیل خشک ہو گیا اور 7 دبلی پتلی گائیں اس خشک شدہ نیل سے نمودار ہوئیں اور اس کے کنارے پر موجود موٹی تازہ گایوں پر حملہ آور ہوئیں اور سب کو نگل گئیں۔ دوسری شب گایوں والے خواب کی طرح 7 سبز اور ہرے بھرے گندم کے خوشوں والا خواب دیکھا جو کہ 7 زرد و خشک خوشوں کی وساطت سے خشک ہو کر بکھر جاتے ہیں۔ جناب آخمہو اور کاہنان معبد اس سے پیشتر میرا یہ خواب سن چکے ہیں اور مجھ سے آج تک کی مہلت مانگی تاکہ تعبیر پیش کریں، سو اب میں تعبیر جاننے کا منتظر ہوں۔ خوب، تو کہیے کیا کہتا ہے آپ کا علم؟ ہم نے کافی تحقیق و جستجو کی، ستاروں اور کواکب کی چالوں کو جاننے کی کوشش کی، اسلاف کی ارواح سے بھی مدد طلب کی اور شیاطین کی بھی مدد مانگی تاکہ کسی نتیجے پر پہنچ سکیں، لیکن کوئی ایسا خواب نہیں جس کی تعبیر ہمارے بس میں ہو، لیکن جناب فرما روا کا خواب دوسرے خوابوں سے ذرا مختلف ہے۔ یہ ایک ایسا معمہ ہے جس کا کوئی حل نہیں، گویا ایسا قلعہ جو ناقابل تسخیر ہو۔ اس خواب نے تو ہمارے سارے منتروں کو باطل اور سحر و جادو کو بے اثر کر دیا ہے۔ ہم تمام معبروں کی کاوشوں کا محاصل محض یہ ہے کہ مصر کی قدیم قصے کہانیوں میں گائے سال سے تعبیر کی گئی ہے، بس اتنا ہی۔ سال ملاحظہ فرمایا آپ نے، کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔
تعبیر خواب یعنی یہ ہے، گائے یعنی سال. ہاں تو یوزار سیف، آپ بتائیں آپ کی تعبیر کیا کہتی ہے؟ تعبیر نہیں عالی جناب، میں آپ کے خواب کی تعویل پیش کروں گا. تعبیر اور تعویل میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تعبیر معبروں کے اندازوں اور خیالات پر مبنی ہوتی ہے اور اس کا صحیح ثابت ہونا یقینی نہیں، جبکہ تعویل روح کا عالم غیب سے اتصال کا نتیجہ ہوتی ہے، اور جو تعویل میں بیان کروں گا بلا شبہ وہ تحقق پائے گا، اور اس میں تغیر و تاخیر کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں یوزار سیف؟ آپ کو اپنی تعویل پر بڑا بھروسہ ہے. مجھے اپنے خدا پر بھروسہ ہے، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، مجھے تمام علوم اس کی جانب سے ودیت ہوئے ہیں. تم نے جو کچھ بھی کہا وہ زبانی جمع خط سے زیادہ کچھ نہیں، اور اسے سچ ثابت کرنا بہت مشکل ہے. تمہارا دعویٰ اور تمہارا خدا دونوں ہی شک اور تردید کا شکار ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو میں اس شک و ابہام سے پردہ ہٹا دوں اور اپنے پروردگار کی قدرت اور خواب کی حقیقت کو سب پر ثابت کر دوں. جناب آنکھ ماہو اگر پسند فرمائیں تو ہم ایک دوسرے کے تعاون سے اس خواب کا نتیجہ اخذ کرتے ہیں. ابھی آپ کے معبروں نے فرمایا کہ مصر کے قدیم قصوں میں گائے سال سے تعبیر کی گئی ہے، درست ہے؟ ہاں، یہاں تک تو صحیح ہے. کیا آپ مانتے ہیں کہ یہ دونوں خواب گائے اور خوشہ گندم والا ایک دوسرے سے مماثلت رکھتے ہیں؟ بظاہر ایسا ہی ہے. کیا ہرے بھرے خوشے فراوانی نعمت کی علامت اور زرد و خشک خوشے قحط و خشک سالی کی علامت نہیں ہیں؟ میرے ذہن میں کوئی اور تعبیر ہے بھی نہیں. ایسی صورت میں کیا ہمیں یہ نتیجہ اخذ نہیں کر لینا چاہیے کہ 7 سال فراوانی نعمت اور زرخیزی اور 7 سال قحط اور خشک سالی کے مصر کو درپیش ہیں؟